السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کہاں ہوئی، کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ تو پوری تفصیلی گفتگو سماعت کرتے ہیں حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب سے۔ حضرات، آج کا یہ نورانی جلسہ جس کی نسبت حضرت سلطان الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت اپنے محبوب کے نواسوں کے صدقہ میں ہماری اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائے، آمین۔ آج کا یہ نورانی جلسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ روانگی، یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ، امام حسین کے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی، شہادت، آپ ان ساری باتوں کو ملاحظہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجئے، پھر بیان کا آغاز ہو۔ محبت سے درود شریف سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ثانی، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، جو رضائے مصطفیٰ پر دل و جان لٹا چکا ہو، یا رسول اللہ جو رضائے مصطفیٰ پر دل جان لٹا چکا ہو، اس موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس موت زندگی سے، اس موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، رہے بندگی اطاعت پہ غرور کرنے والوں، رہے بندگی اطاعت پہ غرور کرنے والوں، رہے بندگی اطاعت پہ غرور کرنے والوں، نہ مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، نہ مدینے سے گزرے، نہ مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے،
ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میرے شعر ان کی مداد، میری شاعری عبادات، یا نبی اللہ، میرے شعر ان کی مداد، میری شاعری عبادت، مجھے بے نوا نہ سمجھو، مجھے بے نوا نہ سمجھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھے بے نوا نہ سمجھو، کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، اسے موت تو زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یا حبیب اللہ، مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں تمہیں سے مانگ لوں گا، مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں تمہیں سے مانگ لوں گا، مجھے دوسروں سے کوئی آسرا نہیں ہے، مجھے دوسروں سے کوئی آسرا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا ثانی، میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے، لمیاں نظیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سوہے، تجھ کو شہید دوسرا جانا۔ درود شریف۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ یہ رب کا قرآن عظیم میں بیان ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں اور تاریخ عالم کو جھجھوڑ کر کے جائزہ لے حقیقت کا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات اس طور پر نظر آتی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ نماز اور صبر دونوں پر عمل کر کے امام حسین نے قوم کو ایک پیغام دیا، اور اس طور سے نانا کے امتیوں کے ذہن و فکر کو صاف کیا کہ ڈاکٹر اقبال کو بولنا پڑا، اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، یک ضرب ید اللہ یک سجدہ شبیری، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الشہداء ہیں۔ پہلے شہید کے تعلق سے آپ چند باتیں اپنے ذہن و فکر میں رکھ لیں تاکہ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو سمجھنے میں اور آپ کی شہادت پر حقیقت کی نظر ڈالنے میں، غور و فکر کرنے میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہید اللہ اکبر، اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہوتا ہے، بڑا مقام ہوتا ہے۔ شہید کے تعلق سے یہ ہے کہ جب شہید کو جنت میں رب تعالیٰ داخل فرمائے گا تو رب کا حکم ہوگا کہ میرے شہید بندے، جنت میں تیرے ہر خواہش کی چیزیں موجود ہیں؟ بندہ عرض کرے گا ہاں میرے پروردگار، جنت میں میرے ہر خواہش کی چیزیں موجود ہیں۔ رب کا حکم ہوگا کہ تجھے جنت میں بڑا لطف آتا ہے، شہید عرض کرے گا میرے مولا جنت کا لطف بے مثال تو ہے ہی،
لیکن الہ العالمین مجھے جو لطف آتا تھا دنیا میں کہ جب میں تیری راہ میں جنگ کرتا تھا اور تیری راہ میں جنگ کرتے ہوئے جب دشمن کی تلوار تیرے نام پر میری گردن پر چلی تھی تو اس وقت تیرے جلوے کے نظارے میں جو لطف مجھے ملا پروردگار عالم وہ جنت میں نہیں ہے. اللہ اکبر. شہید کو شہادت کے وقت جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ لطف اس کو جنت میں احساس نہیں ہوگا. اللہ اکبر. شہید کا معاملہ یہ ہوگا کہ شہید کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن میں مردہ کہنے کی ممانعت کر دی ہے. روک دیا رب تعالیٰ نے کہ میرے شہید بندے کو مردہ نہ کہو. شہید مردہ نہیں کہا جا سکتا ہے اور کہنے ہی کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن نے شہید کو مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ میرے شہید بندے کو مردہ گمان بھی نہ کرو. شہادت کی کئی قسمیں ہیں. ایک شہید حدیث شریف کی روشنی میں وہ بھی ہے کہ دیوار سے دب کر کے مر جائے شہید ہے, پانی میں ڈوب کر کے مر جائے شہید ہے, جل کر کے مر جائے شہید ہے, اپنے وطن کی حفاظت کے تعلق سے اپنی جان دے دے شہید ہے, اپنے مال و جائیداد کی حفاظت کے تعلق سے شہید ہو جائے شہید ہے, بخار کی شدت میں انتقال کر جائے شہید ہے, عورت بچے کی پیدائش کے معاملے میں انتقال کر جائے شہید ہے. اس طرح کی شہادتوں کا پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کے ثواب کا معاملہ رکھا ہے. آؤ ذرا دیکھو پیارے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کتنا پاک مذہب ہے اور مذہب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا شہادت کا درجہ ہمیں اسی وقت ملے گا جب ہم دشمن کے سامنے مذہب اسلام کے تعلق سے اپنی گردن کٹا دیں؟ کیا اسلام میں ہمیں شہادت اسی وقت نصیب ہوگا کہ جب ہماری گردن پر دشمن کی تلوار چل جائے, ہمارے سینے پر دشمن کی گولی لگ جائے, اسلام مخالف ہمیں مار ڈالے, تب ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا؟ پیارے یہ تو ہے ہی کہ اس وقت بھی آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا. لیکن آؤ ذرا دیکھو آپ کو شہید کا ثواب اور درجہ کتنی آسانی کے ساتھ مذہب اسلام نے دے دیا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے اور اسی وضو سے سو رات میں انتقال کر جائے تو وہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے, اسے شہادت کا ثواب ملتا ہے. کتنی آسانی سے آپ کو شہادت کا ثواب مل گیا. کیا آپ وضو کے ساتھ سونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ وضو کے ساتھ اگر سو گیا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا اسی رات تو وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا, اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو شہادت کا ثواب مل رہا ہے. ایک مرتبہ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم کتنی بار دن میں درود شریف پڑھنا چاہیے ہر دن؟ تو سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کم سے کم ہر دن سرکار پر 100 مرتبہ درود شریف بھیج لینا چاہیے, اس لیے کہ جو 100 مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے. نبی کونین پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو تو تمہیں شہادت کی موت ملے گی. وضو کر کے سویا کرو, اگر مر گئے تو شہادت کا درجہ آپ کو ملے گا, یہ بھی شہادت کا ثواب ہے. آؤ آپ ذرا دیکھو. مگر ایک شہید وہ بھی ہیں یہ میدان میں جاتے ہیں, اسلام کے مخالفین کے سامنے ان کی جنگ ہوتی ہے, تلواریں چلتی ہیں, گولیاں لگتی ہیں, مذہب اسلام کے قانون کے نشر و اشاعت کے لیے اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دیتے ہیں. ایک شہید وہ بھی ہیں, ان کا درجہ بڑا عظیم الشان ہے, بڑا افضل و اعلیٰ ہے. ایسے شہیدوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ اسی اپنے خون اور کپڑے کی حالت میں قبر میں رکھ دیے جائیں گے, اسی طرح سے دفن کر دیے جائیں گے. شہید کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا, شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. بڑا عظیم الشان مرتبہ شہید کا ہوتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, شہید ہو گیا, اس کی گردن کٹ گئی ہے, سینہ چھلنی ہو گیا, لیکن اسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور زبان سے کہنے کی تو بات الگ ہے پیارے, ذہن و فکر پر بھی قرآن نے پابندی لگا دی ہے. تم اس کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اے میرے پروردگار, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ شہید ہو رہا ہے, گردن کٹ رہی ہے, مردہ نہ کہا جائے. اس کا جسم طرف کا ٹھنڈا ہو رہا ہے, مردہ نہ کہا جائے. اس کے ہاتھ پیر کٹ رہے ہیں, مردہ نہ کہا جائے. اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں, مردہ نہ کہا جائے. اس کو آگ میں جھونک دیا جا رہا ہے, مردہ نہ کہا جائے. اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیا جا رہا ہے, مردہ نہ کہا جائے. اس کے جسم کی ہڈیاں توڑ دی جا رہی ہیں, مردہ نہ کہا جائے. نہیں نہیں, اس پر مردہ کہنے کی بات تو الگ ہے, مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہو, قرآن نے پابندی لگا دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شہید پر پابندی قرآن کی طرف سے لگی ہوئی ہے مردہ گمان نہ کرو, تو کیا نبی کو مردہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ کیا نبی کونین کو مردہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا نبی کے تعلق سے مردہ ہونے کے لیے سوچا جا سکتا ہے؟ میں نجد کی بدماش اولادوں سے یہ ذہن و فکر رکھ رہے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شہید کی زندگی پر مردگی کے احساس کی پابندی لگا رہا ہے اور تم نے نبی
को मुर्दा कैसे करार दे दिया है, नबी को मुर्दा कैसे कह दिया है। अल्लाह ताला की मखलूकात में अजीम दर्जा नबी और रसूलों का है, रसूल और नबियों से अफजल कोई नहीं है। जब शहीद पर पाबंदी लग रही है तो नबी कौनैन के ताल्लुक से कितनी पाबंदी होगी। जब शहीद के ताल्लुक से इस तरह सोचो फिक्र पर पाबंदी लग रही है तो नबी के ताल्लुक से कितनी पाबंदी होगी। आज सुन, इसलिए बरेली के ताजदार पुकार उठे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, और मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। शहीद का मामला, अल्लाह अकबर, शहीद बंदों की अजमतों का वकार शरीयत इस्लामिया में देखो। शहीद के कब्र से खुशबू आती रहती है। शहीद चंद मिनटों में वो अजीम मर्तबा हासिल कर लेता है कि आदमी सोचता रह जाए। तारीख का वर्क सामने रख करके आपके ज़हन फिक्र को शोहदाए करबला की अजमतों की तरफ मोड़ देना चाहता हूं। मुझे हिंदुस्तान की तारीख का मामला नहीं है, बल्कि इसी बंटवारे से पहले इस मुल्क में एक अजीम हादसा पेश आया था। सन 1932 में जब यह मुल्क बटा नहीं था। अब तो मुल्क के बंटवारे का हाल ये हो गया कि इतना बड़ा हमारा मुल्क था कि तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक, मगर इसी मुल्क से पाकिस्तान ने जन्म लिया, बांग्लादेश ने जन्म लिया, लंका ने जन्म लिया, रंगून ने जन्म लिया, बर्मा ने जन्म लिया। ऐसे ऐसे मुल्क इसी मुल्क के पेट से पैदा हुए हैं। फिर भी हिंदुस्तान का हाल तो यह है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हम अपने वतन की अजमतों पर, अपने बुजुर्गों के वकार से फख्र करते रहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही वह हिंदुस्तान है कि सन 1932 में कराची की सरजमीन पर अदालत में एक मुकदमा कायम किया गया था। एक मनहूस आदमी ने नबी कौनैन की शान में तौहीन कर दिया था। उसके ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा कराची की अदालत में कायम कर दिया गया। मुकदमे की तारीखें पढ़ती रही। जब फैसले की तारीख आई तो कराची की सरजमीन पर फैसले की तारीख के रोज मुसलमानों के कदम कराची के कचहरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नौजवान था, जिस नौजवान का नाम अब्दुल कय्यूम था। गरीब नौजवान था। एक माँ उसके पास थी, टूटा हुआ मकान था, वो इक्का चलाया करता था और उसी इक्के की उजरत से वो अपना और अपने माँ की खिदमत किया करता था। आज जब वो इक्का लेकर के सवारियों को बैठाने लगा तो देखता है कि बड़ी भीड़ है। अब्दुल कय्यूम ने पूछ लिया, ए लोगों, ये बताओ आज कचहरी की जानिब सवेरे सवेरे इतनी भीड़ क्यों बढ़ती चली जा रही है? किसी ने कहा, तुझे नहीं मालूम है कि तौहीन रिसालत के सिलसिले में जिस शख्स पर मुकदमा चल रहा था, आज उसके फैसले की आखिरी तारीख है। सारे लोग वही देखने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनना था, नौजवान का कलेजा तड़प जाता है। उसने कहा कि क्या रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर किसी पर मुकदमा कायम हुआ है? बैठने वाले ने कहा, तुझे नहीं पता है कि कितने बार मुकदमे की तारीखें पड़ी हैं, कितने बार कराची के लोगों ने एहतजाज किया है, तू नहीं जानता है? उस नौजवान ने कहा, ये जाने वालों, हमने तो ये सुना था कि तौहीन रिसालत पर मुकदमा कायम नहीं होता है, बल्कि तौहीन रिसालत करने वाले की गर्दन मार दी जाती है, तौहीन रिसालत करने वाले का सीना छलनी कर दिया जाता है। यह दौरे सहाबा से चला आ रहा है मामला। किसी ने कहा, नौजवान इतने लच्छीदार तकरीरें मत कर, इक्का आगे बढ़ा। वो नौजवान इक्का आगे बढ़ाता रहा। कचहरी के सामने पहुंचने के बाद उसने सबको उतारा, पैसे लिया और लेने के बाद थोड़ी देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद वापस हुआ, अपने घर आया और आने के बाद इक्के को एक तरफ खड़ा कर दिया, गया माँ को सलाम किया। माँ का आखिरी बार चेहरा देखा। बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे के चेहरे को देखते हुए समझ लिया कि मेरे बेटे का रूह कुछ और दिखाई दे रहा है। अब्दुल कय्यूम सलाम अर्ज करके माँ की तरफ से अपने रूह को फेरते हुए उसी कचहरी का रास्ता ले लिया। अब्दुल कय्यूम अपने बगल में एक छुरा लिए हुए है और कचहरी में अंदर घुसने के बाद देखता है कि दोनों तरफ से वकला खड़े हुए हैं। एक अंग्रेज इंसाफ करने वाला कुछ फाइलें उलट पलट करके देख रहा है। दोनों तरफ से लोग कटघरे में मौजूद हैं। अब्दुल कय्यूम ने किसी को इशारा करके पूछा कि ये बताइए, इसमें मुद्दई कौन है और मुद्दा अलग कौन है? यानी जिस पर दावा किया गया है वो कौन है और जिन्होंने दावा किया है वो कौन लोग हैं? अब्दुल कय्यूम पूछता है। बताने वाले ने कहा, नौजवान जहां खड़े हो तुम, हम सब मुद्दई हैं और वो जो सामने देख रहे हो बाईं तरफ कटघरे में, वो मुद्दा अलग हैं। अब्दुल कय्यूम ने पूछ लिया, क्या आप निशानदेही कर सकते हैं इसमें वो कौन है जिसने नबी कौनैन की तौहीन की है? इशारा करते हुए बताया, हाँ वो देखो जिसकी तोद निकली हुई है और जो इस लिबास में है वही है जिसने सरकार की तौहीन की है, वो कटघरे में खड़ा हुआ है। अब्दुल कय्यूम पलट करके निकला तेजी से और अपने बगल से छुरे को निकाल कर मारा उसके पेट में। उसकी आंख बाहर गिर गई, शोर हुआ, अदालत पर फाइलें रखती जाती
فرماتے ہیں عبد القیوم نے ہاتھ اٹھا دیا, مجھے گرفتار کرو, میں نے اس کو قتل کیا ہے. توہین رسالت کی بنیاد پر عبد القیوم نے کراچی کی عدالت میں قتل کر دیا ہے اور کٹگھرے میں مارا ہے. عبد القیوم جیل کے اندر ہے, مقدمہ شروع ہوا چونکہ عبد القیوم نے اقبال جرم کر لیا تھا. بڑے بڑے بیرسٹروں نے کہا بیٹا عبد القیوم تم اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو, ہم تمہاری ضمانت کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو عبد القیوم نے کہا اے بیرسٹروں, میں نے کراچی کی عدالت سے ضمانت کی بنیاد پر اس کو نہیں قتل کیا ہے, مجھے تو قیامت کے میدان میں رسول رحمت کی شفاعت چاہیے. میں نے اپنے آقا کی شفاعت کے لیے اس کو قتل کیا ہے, اس لیے مرد مومن اپنے بیان میں لچک نہیں پیدا کر سکتا ہے. آئینے جمع مرد حق کوئی بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. عبد القیوم کے دامن میں بظاہر سجدوں کی دولت نہیں ہے اور افعال خیر کی کثرت کی دولت نہیں ہے, لیکن عشق رسالت کا چراغ عبد القیوم نے چند منٹوں میں اپنے سینے میں جو جلایا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صحیح فرما رہے ہیں کہ عشق تیرے صدقے اور جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ اکبر, یہی عشق رسول ہے جس عشق رسول کی چنگاری گناہوں کو جلا کر کے سکنڈوں میں خاکستر کر دیتی ہے, اور یہی عشق رسول کی چنگاری ہے بلا دغدغہ حساب و کتاب جنت کے دروازے پر اس کے لیے حاضری کی اجازت مل جاتی ہے. اللہ اکبر. آؤ ذرا دیکھو, شہید کی بات چل رہی تھی, وہی عبد القیوم ہے. جب عبد القیوم کو شہادت کا درجہ ملتا ہے تو عورتیں اپنے آنچلوں کے اندر سے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیتی ہیں. وہی عبد القیوم ہے جب عبد القیوم کا جنازہ جاتا ہے تو پھولوں کی بارش ہو رہی ہے. وہی عبد القیوم جب کراچی کی سرزمین پر قبرستان میں دفن کیا گیا تو 25 لاکھ مسلمانوں نے اس وقت نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے. یہ وہی عبد القیوم ہے جس عبد القیوم کا حال تھا کہ یکا چلا رہا تھا, مگر عشق رسول کی بنیاد پر آج مسلمانوں کی دعاؤں کا مرکز بنا ہوا ہے عبد القیوم. مسلمان مومنین عبد القیوم کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور عبد القیوم کے شہادت کے توسل سے اپنی بھلائی کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ عشق رسول ہے اور یہ عشق رسول کا کارنامہ ہے. ملاحظہ فرمائیے, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کا حال تو یہ ہے کہ امام حسین تو سلطان الشہداء ہیں, امام حسین تو شہیدوں کے امام ہیں, امام حسین تو شہیدوں کے سردار ہیں, امام حسین تو شہیدوں کے سرخیل ہیں. امام حسین کا رتبہ کیا ہوگا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. آؤ دیکھو, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں, آپ وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. وصال کے بعد جب آمریت کا ماحول سنبھالتے ہوئے یزید نے دعویٰ کر دیا اور اس نے اپنی جڑ حکومت کی مضبوط کرنا چاہی تو اس کے سامنے یہ شخصیتیں آ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر, ان لوگوں سے بیعت لی جائے, اس لیے کہ اس دور میں یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہیں. اس دور میں مسلمانان عالم انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اثر حسین ابن علی کا ہے, اس لیے ان سے سب سے پہلے مطالبہ کیا جائے. اگر یزید کی حکومت کی جڑ کو مضبوط امام حسین نے کر دی تو پھر کسی کے اندر جرات نہیں ہے کہ نماز رسول کی بات کا انکار کر سکے. ان ساری وجوہات کے تحت یزید نے اپنا قاصد خط لکھ کر کے مدینہ کے گورنر کے پاس بھیج دیا. اس وقت مدینہ شریف کے گورنر ولید تھے. ولید کے پاس جب یزید کا قاصد خط لے کر کے آیا اور اس خط کو ولید نے پڑھا, اس میں لکھا تھا حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, ان سب سے میری بیعت لو. اگر بیعت سے انکار کریں تو تمہیں پورا پورا حق دیا جاتا ہے, تشدد کرو, ان پر سختی کرو. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا, یہ لوگ رہ گئے تھے. اب جب قاصد گورنر کے پاس حاضر ہوا, خط گورنر نے پڑھا, پڑھنے کے بعد اس نے غور و فکر کیا. تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا, چونکہ مدینہ شریف کا گورنر ولید محب اہل بیت تھا, امامین کریمین کا احترام کرتا تھا, سادات کرام کی قدر اس کے نگاہوں میں تھی. اس نے حضرت امام حسین کو شام کے وقت دارالعمارت میں بلایا. حضرت امام علی مقام تشریف لائے. آپ نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت امام علی مقام نے استرجا کیا, یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور
اس کے بعد پھر گورنر مدینہ نے یزید کا خط پیش کر دیا، حسین ابن علی یہ دیکھو، اس نے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور اس طرح کا مضمون ہے۔ حضرت امام علی مقام دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ نے خط دے دیا، ارشاد فرمایا اس کا جواب میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دوں اور یزید کی حکومت کو میں مضبوط کروں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ تارک نماز ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی کو خود حق ارادیت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ عامت المسلمین کا معاملہ ہے، عامت المسلمین جس کو چاہیں گے اس کو مقرر کریں گے۔ یہ تو یزید غاصب ہے، یہ تو غصب کرتا ہے، یہ چھینتا ہے، اس لیے غاصب کو میں یہ قطعا نہیں برداشت کروں گا کہ وہ مسلمانوں پر زبردستی امیر بنے۔ حضرت امام حسین ان ساری باتوں کو کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں۔ اب جب حضرت امام حسین کہہ کر کے چلنے لگے تو ولید کے دربار میں یعنی گورنر ہاؤس میں مروان بیٹھا ہوا تھا، بڑا فتین تھا مروان، اس نے ولید کو اشارہ کیا کہ جب خط میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کی طرف سے کہ تم تشدد کر سکتے ہو تو اس سے بہترین موقع تمہارے لیے حسین ابن علی کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ چلے جا رہے ہیں، وہ نکل گئے تو پھر وہ قابو میں تم نہیں ان کو کر سکتے ہو۔ اتنا جیسے مروان نے کہا، امام علی مقام پلٹ پڑے، آپ نے اس کی بات سن لی اور سنتے ہوئے آپ نے ڈانٹا اور اپنی تلوار میان سے نکالی۔ ولید کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ معاف فرمائیے۔ اس نے ولید نے ڈانٹا مروان کو اور برا بھلا کہا۔ حضرت امام علی مقام اپنے گھر تشریف لے آئے، تھوڑی دیر تک غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اب ہمارے لیے حالات خراب ہو چکے ہیں، اب مدینہ شریف میں ہمارے لیے رہنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف میں قیام کرنے کی بنیاد پر خون بہ جائیں، اس لیے کہ ملکی اور سیاسی حالات بدل چکے ہیں۔ امیر معاویہ کا بیٹا یزید زبردستی تخت نشین ہو گیا ہے اور امریت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، وہ تارک نماز ہے، فاسق و فاجر ہے، مسلمانوں کا حق چھینتا ہے، اس لیے مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں یزید سے بیعت کروں اور یزید کو امیر تسلیم کر لوں اور اس کی حکومت کو حکومت اسلامیہ قرار دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آج ہی رات مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلا جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ گھر کے افراد کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، عورتیں رونے لگتی ہیں، بچے رونے لگتے ہیں، یہ کیا پلان بن رہا ہے؟ مان لو میرا کہنا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ نانا کے اس شہر میں خون بہے، نانا کے اس شہر میں خون کی ندیاں بہیں بے حرمتی ہوں۔ حسین یہ برداشت نہیں کر پائے گا، مدینہ شریف چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ کی وہ زمین ہے، اللہ اکبر، کہ جس زمین پر آدمی مدینہ شریف کے چلا گیا تو جانے کی طبیعت کہاں مرد مومن کی چاہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، اور غریب و فقیراں کو ٹھہرانے والے، غریب و فقیراں کو ٹھہرانے والے، وہ مدینہ طیبہ ہے۔ مدینہ چھوڑنے کی طبیعت کہاں چاہ رہی ہے؟ مرد مومن مر جانا گوارا کرتا ہے، مدینہ شریف نہ چھوٹے، روضے رسول نگاہوں سے دور نہ ہو۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اے گھر والوں، یہ سب ساری باتیں تو ہیں کہ نانا کا شہر چھوڑنا بڑا دشوار ہے، مگر یہ بھی تو میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں، نانا کے شہر میں بے حرمتی نہ ہونے پائے، حسین کی بنیاد پر خون نہ بہنے پائے۔ حسین بے حرمتی کے لیے نہیں ہے، نانا کے شہر اور دین کے وقار کے لیے حسین ہے، نانا کے آبرو کی حفاظت کے لیے حسین ہے، حسین کی عزت پر حرف نہ آنے پائے، نانا کے دین پر داغ نہ لگنے پائے۔ اے لوگوں تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام تیاری کا حکم دے کر کے گھر والوں کو واپس آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں تھوڑی دیر تک، اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام جنت البقی شریف میں اپنے ماں کے مزار اقدس پر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد اپنے ماں کے مزار پر سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے کے بعد قبر شریف سے چمٹ جاتے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے مسلمانوں کہ مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقی میں آپ داخل ہو، اگر آپ یہ چاہو کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ بنت رسول اللہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی قبر انور کون ہے، تو بتانے والے صرف اشارے سے اتنا بتا سکتے ہیں، یہی جو خالصہ زمین پڑی ہوئی ہے، یہی جو ریت کی شکل میں زمین ہے، یہی فاطمۃ الزہرا کی قبر انور ہے۔ قبر کا نشان مٹا دیا مٹانے والوں نے، گنبد کو توڑ دیا توڑنے والوں نے۔ حضرت امام حسین اپنے ماں کی قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے ماں، حسین اب مدینہ طیبہ چھوڑ رہا ہے، میں سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امی جان، آپ غریبوں کو کھلا دیتی تھی، خود بھوکھی رہ جاتی تھی۔ اے میری ماں، آپ کے دروازہ سے کوئی واپس نہیں جاتا تھا۔ اے ماں، آپ نے اپنی گود میں مجھے لیا ہے، آپ نے اپنا دودھ مجھے پلایا
فرمایا ہے امی جان نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے حسین اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے. امام عالی مقام اپنے ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر کے رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں, سلام عرض کر رہے ہیں. حضرت خاتون جنت کی قبر انور کو لرزہ ہوتا ہے, آواز آتی ہے میرے بیٹے جاؤ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جاؤ. حسین صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے. حسین تمہارے سلام کو قبول کرتی ہوں. اے حسین اس منظر کو تم یاد رکھنا اور صبر و شکر سے کام لینا جب تمہارے سامنے حسین تمہارا جوان بیٹا شہید کیا جائے گا. حسین تمہاری گود میں تمہارا 6 ماہ کا علی اصغر شہید کیا جائے گا. اے حسین اس وقت تمہاری ماں بھی وہاں ہوں گی. اے بیٹا اجازت نہیں ہے ورنہ فاطمہ قبر سے نکل کر کے تمہیں آج ہی شہادت کا جوڑا پہنا دیتی. اے بیٹا اگر قبر سے میں نکل آتی ہوں تو نظام دنیا درہم برہم ہو جائے گا, قیامت آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. اے حسین تمہاری فریاد کو سن رہی ہوں. اے حسین تمہاری ماں تمہیں دیکھ رہی ہے. حسین تمہاری ماں تم سے دور نہیں ہے. حسین تمہارے ماں کی مدد تمہارے لیے ہر آن رہے گی. اے حسین حسین کی ماں تم سے کہہ رہی ہے تمہاری مدد ہے. حسین تمہارے باپ کی بھی تمہارے لیے مدد ہے. اے حسین تمہارے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حسین گھبراؤ نہیں, تمہیں شہادت کا جوڑا پہن کر کے نانا کے امتیوں کو دین کی حفاظت کے لیے وہ در سے حیات دے دینا ہے کہ ہر موڑ پر نانا کا امتی اپنی جان کو دے دینا گوارا کرے گا مگر مذہب اسلام کی آن پر آنچ نہیں آنے دے گا. حسین تمہیں یہ مثال بن جانی ہے. حسین تمہیں یہ تحریک پیش کر دینی ہے. جاؤ میرے لال. ماں کے قبر انور سے سسکتی ہوئی ردھی آواز لے کر کے امام علی مقام قدم آگے بڑھاتے ہیں اور قدم جب آگے بڑھائے تو بھائی کی قبر مل جاتی ہے. امام حسن کی قبر انور پر کھڑے ہو کر کے سلام عرض کرتے ہیں اے بھائی یہ آپ کا وہی بھائی حسین ہے جو آپ کے ساتھ ہر موڑ پر رہا کرتا تھا. بھائی سے سلام عرض کرنے کے بعد ماموں کی قبر پر آئے ہیں. حضرت ابراہیم کی قبر انور ہے. لپٹ جاتے ہیں اے ماموں آپ وہی تو ہیں کہ جب ایک مرتبہ میں اور آپ اللہ کے حبیب کے گود میں تھے تو نانا جان نے آپ کو رب کے حوالہ کر دیا تھا اور آپ کے بدلے میں مجھے رکھ لیا تھا. اے نانا میرے ماموں نانا سے اس وقت آپ میرے لیے فدیہ بنے تھے. آج میں آپ کے لیے فدیہ بننے جا رہا ہوں. آج وہی تکمیل میں کربلا کے میدان میں مجھ سے ہوگی. ماموں میرا سلام لے لو. حضرت امام علی مقام اپنے ماموں کے قبر انور پر سلام عرض کر کے پھر اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں. جنت البقیع شریف سے نکلنے کے بعد جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچے رسول کونین کے مزار اقدس کے پہنچے, سامنے نانا جان کی قبر انور ہے. نانا کے قبر سے نواسا لپٹ جاتا ہے. وہ وقت کیسا رہا ہوگا, وہ منظر کیسا رہا ہوگا. یہی حسین ہیں جب نبی کی گود میں رہتے تھے. یہی حسین ہیں آج اپنے سینے سے نانا کے قبر انور کی مٹی لگائے ہوئے ہیں. مسلمانوں قربان جاؤ, اس منظر کا احساس تو اہل عرفان ہی کر سکتے ہیں. اے عشق بتا وہ وقت کیسا ہوگا اور سامنے جب میرے محبوب کا روزہ ہوگا. جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا اور سامنے جب میرے محبوب کا روزہ ہوگا. روزہ ہوگا ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا, ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا اور قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا, اجالا ہوگا. حضرت امام علی مقام اپنے نانا کے قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں. اے نانا حسین کا سلام لے لو. اے نانا حسین کو دیکھ لو, اپنی زیارت کرا دو. اپنے انداز میں امام علی مقام اپنی فریاد نانا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ آج جو اولیاء اللہ کی قبروں پر جانے والوں کو بدعتی کہہ رہے ہو اور روک رہے ہو, میں یہ بات عرض کرتا ہوں ضرور کی قبریں اب اولیاء کرام کی قبروں پر جایا جائے تو شریعت کی پابندی کے ساتھ جایا جائے, شریعت کے حرمتی کے ساتھ نہ جایا جائے. لیکن قبر پر جانے کی بنیاد پر کسی کو مشرک نہ کہا جائے, قبر کا بوسہ لے لینے کی بنیاد پر کسی کو کافر نہ کہہ دیا جائے. کیسے تمہاری زبان کھل جاتی ہے. آؤ پڑھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ. مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہوئے حسین اپنے نانا کی قبر انور پر گئے ہیں کہ نہیں, اپنے نانا کے قبر انور پر سلام کیا ہے کہ نہیں. نانا کو مردہ سمجھ کر کے سلام کر رہے تھے کہ زندہ سمجھ کر سلام کر رہے تھے. خدا کی قسم حسین کے نانا کا حال تو یہ ہے کہ میرے سرکار کو وصال فرمائے ہوئے 3 دن ہوا تھا. تجہیز و تکفین کا معاملہ
طے किए हुए कब्र अनवर में 3 दिन हुआ है तशरीफ फरमा हुए कि देहात से एक सहाबी आए, हजरत अली से मुलाकात हो जाती है, इमाम हुसैन के बाप से सवाल कर बैठते हैं, ए मौलाए कायनात, मैं अल्लाह के रसूल से मिलना चाहता हूँ, आका कहाँ हैं? तब तक हजरत अली की निगाहें भीग जाती हैं, रोने लगते हैं। हजरत अली ने रोते हुए इशारा फरमाया, पूछने वाले शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये देखो जो कब्र शरीफ दिखाई दे रही है यही तुम्हारे आका की कब्र अनवर है। आज 3 दिन हो गया मेरे सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, इतना सुनना था कि देहात से आने वाले सहाबी चीख मार कर रोते हैं और सरकार की कब्र अनवर से लिपट जाते हैं और खाके मुकद्दस को अपने सर पर डालते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब हम कहाँ जाएं? ए मेरे आका, रब कुरान में बयान फरमाता है कि वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए महबूब जब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, यानी बड़े बड़े गुनाह कर बैठे हैं और तुम्हारी बारगाह में माफी मांगने के लिए आए, तुम उनके लिए रब की बारगाह में माफी मांग दो, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। ए मेरे आका, अब हम कहाँ जाएं? कुरान तो आपके पास हमें आने के लिए कह रहा है, रब ने आपके पास हमें आने के लिए इजाजत दे दी है। ए मेरे आका, अब तो हमारी निगाहों से आप पोशीदा हो गए हो, हम कहाँ जाएं? अब हमें कहाँ से नजात का परवाना मिलेगा? वो रो रो करके अर्ज कर रहे हैं, तब तक कब्र अनवर से निदा आती है, फन्नूदिया मिन कब्रिही लक़द गुफ़िरा लका, कब्र अनवर से निदा दी जाती है, जा तुझे बख्श दिया गया, तुझे मग़फ़िरत का पैगाम दे दिया जाता है। जब उनके लिए मग़फ़िरत का पैगाम कब्र अनवर से सुनाई दे रहा है तो क्या हुसैन के लिए नक्शा नहीं पेश हुआ है? क्या हुसैन की शहादत का मामला सामने नहीं आया है? क्या इमाम हुसैन ने जब नाना की बारगाह में फरियाद पेश की है तो नबी कौनैन ने सुना है कि नहीं सुना है? खुदा की कसम नबी सुन रहे हैं। अरे नबी तो सारे उम्मतियों की फरियाद को सुन रहे हैं, तो नबी ने अपने कब्र पर अपने नमाज़े की फरियाद क्यों नहीं सुनी है? हुसैन की फरियाद को क्यों नहीं सुना है? इमाम हुसैन की फरियाद भी सुन रहे हैं, इमाम हुसैन के लिए सब्र शुक्र की दुआ भी दे रहे हैं, इमाम हुसैन का सलाम भी ले रहे हैं, इमाम हुसैन को कामयाबी की बशारत भी दे रहे हैं, इमाम हुसैन को शहादत की फजीलत भी बता रहे हैं, इमाम हुसैन को उनकी कत्लगाह भी दिखा रहे हैं, इमाम हुसैन को करबला का सारा नक्शा दिखा रहे हैं, इमाम हुसैन को सारा मंजर दिखा रहे हैं। इसलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि जब नबी और फरियादियों की फरियाद को सुनते हैं तो ये तो नमाज़ी की फरियाद है। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खबर न हो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना की बारगाह में फरियाद पेश कर रहे हैं, आंख लग जाती है, कब्र अनवर से लिपटे हुए हैं, सारा नक्शा सामने आ जाता है। इमामुल अंबिया सामने तशरीफ फरमा है, आकाए करीम हजरत इमाम हुसैन के चेहरे अक्स पर अपने दस्ते नबूवत को रख करके फेरते हैं और जुल्फों में उंगलियां लगा देते हैं, दुआ देते हैं, रुखसारे हुसैन का बोसा लेते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला का सारा नक्शा हजरत इमाम हुसैन के सामने पेश कर दिया जाता है। इरशाद फरमाते हैं, हुसैन यहाँ तुम्हारा जवान बेटा शहीद होगा, हुसैन यहाँ तुम्हारे खेमे लगाए जाएंगे, हुसैन यहाँ नन्हा अली असगर तुम्हारा शहजादा शहीद किया जाएगा, हुसैन ये तुम्हारी कत्लगाह है, हुसैन ये खाको खून में तड़पने की जगह है, हुसैन अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए। मेरे दीन की हिफाजत के लिए हुसैन जा रहे हो, मेरे दीन के वकार के लिए हुसैन तुम जा रहे हो, सब्र से काम लेना। हुसैन तुम्हारे सामने फुरात का दरिया होगा लेकिन पानी का कतरा नहीं मिलेगा। हुसैन तुम्हें रब की तरफ से तो इतना तसर्रुफ हासिल है कि चाहो तो हजारों नहरें फुरात जारी हो जाएं, लेकिन हुसैन रब को यही मंजूर है कि पानी का एक कतरा न मिले, तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओ। फुरात की नहर में लहरें पानी की उठती रहें, मगर हुसैन तुम कामयाब हो जाओ, तुम्हें अजीम इम्तिहान देना है। इसलिए ये हुसैन तुम्हें सब्र और शुक्र की तलकीन की जाती है। हुसैन सुनो, रब कुरान में बयान फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हुसैन इसकी तस्वीर तुम्हें करबला में बन जाना है, हुसैन इसकी मिसाल बन करके पूरी दुनिया के सामने तुम्हें बता देना है कि साबिर कैसे होते हैं और सब्र करने वालों के साथ खुदा की मदद किस तरह से होती है। ए हुसैन, ये सारा मामला तुम्हें पेश कर देना है। नाना से इन सारी बातों को लेने के बाद इमाम आली मकाम की आंख खुलती है, अपने सीने को सरकार के कब्र अनवर से हटाते हैं और अपने हाथ को अपने चेहरे पर फेरते हैं, नबी कौनैन के मज़ार अक़दस के गर्द गुबार को
اپنے رخسار پر امام حسین نے پھیرا ہے اور سلام کر کے الٹے قدم جب اپنے نانا جان کی بارگاہ سے واپس آ رہے ہیں تو آنکھیں برس رہی ہیں, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. مسلمانوں, آج ذرا حاجیوں کا انداز دیکھو کہ جب یہ زیارتیں روضے رسول اللہ سے واپس ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. نواسے کا حال کیا رہا ہوگا جو نانا کی گود میں پلے ہیں, پڑھے ہیں, پرورش پائے ہیں, نانا کے سینے اقدس پر پیار میں بیٹھتے تھے, پشت انور پر سوار ہوتے تھے, زلفوں کو پکڑ لیا کرتے تھے. پیار کے یہ سارے ماحول حضرت امام حسین کو یاد آ رہے ہیں. ان سارے ماحول کو یاد کر کے اور حوالہ دے کر کے اپنے نانا کی بارگاہ سے روتے ہوئے قدم آگے بڑھ رہے ہیں. گھر پر حضرت امام علی مقام آئے, دیکھا کہ تیاری کے لیے میں کہہ گیا تھا, محلے کی عورتیں جمع ہیں, دروازے پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں. بات چیت ہونے لگی, بہت سارے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. اے رسول اللہ کے شہزادے, آپ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ, ہم سب آپ کے ساتھ رہیں گے. یزید کا ظلم و جبر یہاں نہیں چلے گا. آپ فرماتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ اس کا ظلم و جبر یہاں نہیں چلے گا, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ظلم اور جبر کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کرے اور یہاں کسی کا خون بہ جائے. میں اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا ہوں, اس لیے مجھے بہت شاق مدینہ چھوڑنا, مگر کچھ ایسی شرعی طور پر مجبوریاں ہیں اور محبت کے معاملات میں ایسی دشواریاں ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سے جانے کے لیے اب مکمل ارادہ کر چکا ہوں. حضرت امام علی مقام گھر کے اندر گئے, دیکھا کہ عورتیں جمع ہیں, عورتوں کو صبر و شکر کی تلقین کی اور سارے لوگوں کا سلام لیا. یہ چھوٹا سا قافلہ گھر سے ساز و سامان نکال چکا ہے. رات کا تیسرا پہر ہے. حضرت امام علی مقام کی ایک بیٹی حضرت سغرا ہیں, وہ بخار کی حالت میں تھی. امام علی مقام نے فرمایا نہیں, سغرا کو نہیں لے جایا جائے گا, سغرا کو روک دو, اس لیے کہ بخار ہے. وہ تب جاتی ہیں, ابا حضور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, پھوپھی جان بھی جا رہی ہیں, والدہ بھی جا رہی ہیں, مجھے کیوں نہیں لے جایا جاتا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں اے سغرا بیٹی, تم ٹھہر جاؤ, جب تمہارا بخار ختم ہوگا بہت سارے لوگ آتے جاتے رہیں گے, تمہیں میں مکہ بلا لوں گا, مدینہ ہی میں رہو بیٹی. آپ اپنی شہزادی کو صبر و شکر کی تلقین دیتے ہیں, سر پر دستے شفقت پھیرتے ہیں. بیٹی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے. اے ابا حضور, آج تو ہاتھ ایسے آپ پھیر رہے ہیں جیسے جدائی کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے, آپ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے اب ملاقات نہیں ہوگی. اے اللہ, میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں, پروردگار و دن نہ لانا, میں اب اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھوں. حضرت سغرا یہ کہہ کر کے دعا مانگ رہی ہے, رب کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مسلمانوں ذرا اپنے سینے پر اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ جب تمہارا بچہ پیار و محبت میں تمہارے لیے آنسو بہا دے تو تمہارا کلیجہ کیسا پسیج جاتا ہے. تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ نہیں, آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ نہیں. یہ شہزادی ہیں حضرت سغرا, اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں, بخار کی شدت ہے, پھوپھی کے دامن کو تھام لیتی ہیں. امام علی مقام سے حضرت زینب نے کہا بھائی جان, سغرا بے قرار ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں بہن, سغرا کو بستر پر لٹا دو, تسلی دے دو, بیٹی مان جاؤ, تم اپنے باپ کا چہرہ دیکھو گی بیٹی, تمہارے باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, بیٹی میں تمہیں بلا لوں گا, گھبراؤ نہیں. حضرت زینب بھی تسلی دیتی ہیں, سغرا سمجھدار ہو, تم سمجھ کو پہنچ گئی ہو, مان جاؤ, صبر کرو بیٹی, تمہیں پھر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا, تسلی دے دیتی ہیں. حضرت سغرا ٹھہر گئی. یہ مختصر قافلہ نکل پڑتا ہے گھر سے, اور جب شہر رسول سے نکلتے ہیں یہ سب نگاہیں روضہ رسول کی طرف جا رہی ہے. تو خدا کی قسم, روضہ رسول کی جدائی مرد مومن سے پوچھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو کہتے ہیں اے لوگوں اور اے حاجیوں, تم سب کے سب کعبہ کی زیارت کر رہے ہو, مگر کعبہ سے پوچھ لو کعبہ تو کس کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے اور تو کس کا روزہ دیکھنا چاہتا ہے. تو آواز آ رہی ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ اللہ, وہ روضہ رسول ہے. سب جب تک نگاہیں کام کرتی رہی, روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے رہے. مدینہ طیبہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یہ منزل طے کرتے راستہ چلے جا رہے ہیں. مکہ والوں کو اطلاع ہو گئی ہے کہ نماز رسول امام حسین آ رہے ہیں مکہ میں. مکہ میں پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر پہنچ چکے تھے اور دوسرے لوگ پہنچ چکے تھے. ان لوگوں نے بتا دیا تھا کہ حسین ابن علی بھی آ جائیں گے, وہ مدینہ میں نہیں ٹھہریں گے. حالات خراب ہو چکے ہیں, یزید کا ظلم بڑھنے والا ہے. یزید ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نچانے کے لیے تلا ہوا
ہے، اس لیے اب یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ امام حسین مدینہ طیبہ میں ٹھہر رہے ہیں، وہ بھی مکہ میں آ جائیں گے چند روز کے بعد۔ یہ مختصر سا قافلہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ مکہ کے لوگ شہزادے رسول کا استقبال کر رہے ہیں اور سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ سب کے سب نکل آتے ہیں اور شاندار استقبال ہوتا ہے۔ اپنے نانی کے گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حویلی میں سامان رکھا جاتا ہے، نبی کونین کا مقدس مکان ہے، لوگ ٹھہر جاتے ہیں۔ امام علی مقام حرم شریف میں چلے گئے، حرم شریف میں لوگوں کا جمگھٹا ہو گیا، سارے لوگ آ کر کے زیارت کر رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں مسلمانوں۔ یہی امام حسین ہیں جو 25 حج پیدل آئے تھے کرنے کے لیے، یہی امام حسین ہیں۔ آج حرم شریف میں امام حسین جلوہ افروز ہیں، مکہ المکرمہ اور گرد و نواح سے شہدائان اسلام آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، نواز رسول آئے ہوئے ہیں، حسین ابن علی آئے ہوئے ہیں، پیر کا بوسہ لیا جا رہا ہے، اپنے اپنے گھروں پر لے جانے میں سعادت اور باعث برکت سمجھ رہے ہیں۔ امام حسین کے گرد ایک عظیم شان بھیڑ لگ جاتی ہے، رشد و ہدایت کا کام جاری ہے۔ امام علی مقام کے سامنے سیاسی باتیں بھی آتی ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہواتی رہی کہ مکہ المکرمہ میں بھی پیغام پہنچ جاتا ہے یزید کے بیعت کے لیے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں سعید بن عمرو تھا گورنر مدینہ طیبہ کا، اس کے پاس قاصد آتا ہے یزید کا، اور آنے کے بعد مطالبہ کرتا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، اور حسین ابن علی کے علاوہ عبداللہ ابن زبیر اور فلاں فلاں ہیں ان سے بیعت لی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوفہ سے مکہ المکرمہ میں امام علی مقام کے پاس کوفیوں کے خط بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ خط کیسے تھے؟ کوفہ کے بڑے بڑے سربراہ لوگ اور بڑے بڑے رئیس خط لکھ لکھ کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتے تھے، اور اس کا مضمون یہ ہوتا تھا، اے نماز رسول ہم سب آپ کے منتظر ہیں، ہمیں ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آپ نہ کیجیے، اگر آج ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہمیں دے دیں گے تو قیامت میں آپ کی ذمہ داری ہوگی، اس لیے نماز رسول آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں مانتے، ہم یزید کی آمریت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، ہم یزید کو غیر شرعی حکومت اس کی حکومت کو قرار دیتے ہیں۔ ابن رسول اللہ آ جاؤ، علی کونین کے شہزادے امام حسین آ جاؤ، آ رہے ہیں خطوط، 120 خط آئے آپ کی بارگاہ میں، اور دوسری روایت ہے کہ 150 خطوط آئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، جواب دو، اگر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کسی کی دعوت آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ مجبور ہو جاتے ہو سوچنے پر کہ اتنی بار یہ مجھے بلا رہا ہے، ضرور چلنا چاہیے، دل نہ ٹوٹے۔ 150 خطوط آئے ہیں، اتنے قاصد آئے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں، اور شرعی حاجت لے کر کے آئے ہیں، دینی ضرورت کو لے کر کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ کے شہزادے، میرے آقا آپ ہمیں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہ چھوڑو، آپ چلے آؤ۔ حضرت امام علی مقام کے لیے کون سی گنجائش رہ گئی تھی کہ وہ مکہ سے کوفہ نہ جائیں؟ امام علی مقام نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد مشورہ طلب کیا، سبوں نے مشورہ دیا، نہیں اے شہزادے رسول، ہم آپ کو جانے کے لیے نہیں کہیں گے، کوفہ نہ جائیے، کوفہ کے لوگوں کے حالات سب کو معلوم ہے، وہ کب بدل جاتے ہیں اور کیسے کیسے انداز سے بدل جاتے ہیں، ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں۔ اے شہزادے رسول، کوفیوں کا حال آپ کے باپ کے ساتھ دغا دینا ہوا ہے، ہم نہیں کہیں گے آپ کو جانے کے لیے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، بتاؤ شرعی گنجائش رہ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ اس طرح سے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، جواب کون دے گا؟ حضرت امام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا، حضرت مسلم بن عقیل آئے، عرض کرتے ہیں حضور حکم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، اے مسلم بن عقیل، تم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کوفہ چلے جاؤ، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھو اور ان کے ماحول کو دیکھنے کے بعد اطلاع دو، جس طرح سے حالات ہوں اس پر عمل کیا جائے، اگر حالات اچھے ہوں اور کوفہ والے واقعی ہم لوگوں کو چاہتے ہیں تو ہم چلے آئیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ بھائی کا حکم تھا، کیسے انکار کیا جا سکتا، میں نے صرف تسلیم خم کر دیا، میں نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے، جانے کے لیے کب حکم ہے؟ آپ فرماتے جاؤ اتنے وقت ہی تیاری کر لو اور صبح کا سفیدہ پھیلنے سے پہلے رات کا کچھ حصہ، راستے کا کچھ حصہ طے کر لو۔ حضرت مسلم بن عقیل آئے اور اپنے گھر تھوڑا سا سامان انتظام کرتے ہیں، چلنے کی تیاری کرتے ہیں، اور جب تیاری ہو گئی آئے حضرت امام علی مقام کو سلام کرنے کے لیے، تو آپ کے پیچھے پیچھے دونوں آپ کے شہزادے بھی چلے آ رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم کہتے ہیں، میرے بیٹو جاؤ گھر رہو، میں جلد آ جاؤں گا، تمہیں
तुम्हें दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है, सफर में तुम चल करके क्या करोगे। मगर दोनों बच्चे रोने लगते हैं, अब्बा हुजूर हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हमें साथ में लिए चलिए। अंधे तो नहीं है कि जिनके दामन और आंचल से मचल मचल करके हम अपने वक्त को गुजारा करते, आप भी हमारे निगाह के सामने से जा रहे हो। उन दोनों के शहजादों से, उन दोनों शहजादों से पूछो, माँ का इंतकाल हो गया है, बाप की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इमाम अली मकान की आंखें भीग जाती हैं। इरशाद फरमाते हैं, ए मुस्लिम बिन अकील, इन दोनों शहजादों को लेते जाओ, जब ये मचल रहे हैं तुम्हारा भी दिल बहलेगा, तुम्हें भी तस्कीन हासिल रहेगी, लेते जाओ दोनों शहजादों को। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन के कहने पर आपने अपने दोनों शहजादों को भी ले लिया। हजरत इमाम मुस्लिम मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। चंद मंजिलें चलते हैं, धूप की शिद्दत बढ़ जाती है तो कहीं कोई दरख्त नजर आता है, ठहर जाते हैं। रात में कोई काफिला मिलता है तो थोड़ी देर तक उसके साथ आराम कर लेते हैं और सुबह सवेरे रास्ता तय करते हुए चले जा रहे हैं। इधर कूफा में इत्तला पहुंच गई कि इमाम अली मकाम के भाई मुस्लिम बिन अकील आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल करने के लिए कूफा के लोगों में बड़ा जोश पैदा हुआ। बड़े ही एहतमाम और वकार के साथ कूफा के लोग बाहर निकल आए। मंजिल मंजिल तय करते हुए हजरत इमाम मुस्लिम, हजरत इमाम हुसैन के चचेरे भाई कूफा की सरजमीन पर पहुंच गए। कूफियों ने बड़े जोर शोर के साथ इस्तकबाल किया, आपको हाथों हाथ ले लिया, शहजादों को चूम रहे हैं, इमाम मुस्लिम के कदम का बोसा ले रहे हैं। सरदारी कूफा मुख्तार सक़फ़ी के घर आपको उतारा गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील ठहर गए। कूफा के लोग हाजिर होना शुरू होते हैं। आपके कदम को धो करके वो पानी अपने अपने घरों में लोग छिड़क रहे हैं। शहजादों के कदम को धो करके पानी पी रहे हैं। नमाज़े रसूल आए हुए हैं, शहजादे रसूल आए हुए हैं, अली के शहजादे आए हुए हैं, हुसैन के भाई आए हुए हैं। इतनी मोहब्बत का इजहार कूफियों ने देखा कि मौरिख लिखने के बाद हैरान हो जाता है कि मोहब्बत का ये माहौल है, मगर थोड़े ही अरसा के बाद मोहब्बत का वही माहौल बुग़्ज़, अदावत और दुनिया की मोहब्बत में किस तरह से बदल गया है। दुनिया किस तरह से मसल्लत हुई है उनके सर पर, भूत बन करके उनकी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया है। करबला की सरजमीन पर एक तरफ दीन है और दूसरी तरफ दुनिया की मोहब्बत है। दुनिया की मोहब्बत इतनी बन करके उन यजीदियों के सरों पर सवार हो रही है। हुसैन ललकार रहे हैं, एक दुनिया की मोहब्बत में फना होने वालों, रसूल के शहजादों का वकार समझो, रसूल के नमाजों की इज्जत समझो, इस्लाम का मिजाज समझो। आपको कह देना पड़ेगा, करबला की सरजमीन पर दीन और दुनिया का मुकाबला था। दुनिया का इफरीत यजीदियों के जहन पर मुसल्लत होकर के उनके दीन की रोशनी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इमाम हुसैन दीन का चिराग लिए हुए उनको उस चिराग के माहौल में रोशनी अता फरमा रहे थे, रास्ते पर बुला रहे थे। यही जंग थी करबला के मैदान में। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा की सरजमीन पर सरदारे कूफा मुख्तार सक़फ़ी के घर ठहरे हुए हैं। तारीख बता रही है कि 12,000 कूफी पहुंच गए और पहुंचने के बाद आपके हाथ पर बैत कर लेते हैं। दूसरी रवायत है कि 18,000 कूफियों ने बैत कर ली। तीसरी रवायत है कि 40,000 कूफियों ने बैत कर ली। 40,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम के हाथ पर इसलिए हाथ रखा था कि हम आपको अपना इमाम मानते हैं, हम आपके कहने पर शरीयत इस्लामिया की वसूलों पर चलेंगे, हम फासिक और फाजिर की इख्तिदा नहीं करेंगे। ये अहद पैमान किया था। जब ये इज्जत और वक़ार देखा हजरत इमाम मुस्लिम ने तो इमाम हुसैन के पास खत लिखा कि हुजूर हालात अच्छे हैं, इतने इतने लोगों ने बैत कर ली है, आप कूफा तशरीफ ले आए। कासिद खत लेकर के रवाना हो जाता है। ये इत्तला यजीद के पास पहुंच जाती है कि कूफा में मुस्लिम बिन अकील हुसैन के भाई आए हैं। यजीद ने अपने मुशीरों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, सुना है तुम लोगों ने मामलात क्या हो रहे हैं। एक यहूदी नस्ल सरजू नाम करके वजीर था जो मशवरा ज्यादा दिया करता था यजीद को, वो बैठा हुआ था। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हाँ ये सुना गया है कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए हुए हैं, इसलिए जरूर उनकी सरकोबी की जाए और उनको रोका जाए। कूफा के गवर्नर ने रोका नहीं मुस्लिम बिन अकील की बैत को, लोगों को उनके पास जाने से, इसलिए सख्ती के साथ उसे मादूल किया जाए, वरना आपकी हुकूमत की ईंट से ईंट बढ़ जाएगी, दीवारें उखड़ जाएंगी। यजीद को इस तरह से मशवरा देने वालों ने दिया। यजीद ने सबको बुलाया, कहा कौन है जो कूफा जाएगा गवर्नर बनकर के। उस वक्त कूफा के गवर्नर एक बहुत ही नेक तबीयत के थे, हजरत नौमान बिन बशीर, अल्लाह अल्लाह, बड़ी नेक तबीयत के ये थे। इन्होंने हजरत इमाम मुस्लिम को चंद खबरें पहुंचाई, उसके बाद खामोश हो गए। ये मुहिब्बे अहले बैत थे। हजरत नौमान बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुहिब्बे अहले बैत थे, मोहब्बत किया करते थे, ज्यादा छेड़छाड़ उन्होंने कुछ नहीं की, खामोश रहे।
یزید نے مشورہ کرنے کے بعد کہا اچھا کون جائے گا وہاں کا گورنر بننے کے بعد کئی لوگ تیار ہوئے، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا اور اس کی بھی نگاہ گئی ابن زیاد کی طرف۔ ابن زیاد شقیق القلب تھا، سخت دل تھا اور بہت ہی عجیب خصلت کا انسان تھا، بڑی سختی کیا کرتا تھا۔ کسی معاملے میں طے ہوا کہ اسی کو بھیجا جائے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے، چنانچہ نعمان بن بشیر کی معزولی نامہ لکھا اور اس کو پورا اختیار لکھ کر کے دیا اور کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ ظالم کوفہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ خط بھیجا تھا اور آپ کو خط ملا، امام علی مقام بھی چلنے کے لیے تیاری کر چکے۔ اب کوفیوں کو یہ پتا تھا کہ جلد امام علی مقام بھی آنے والے ہیں۔ ادھر یہ ظالم اپنے چند سواروں کو لے کر کے اور کوفہ کی طرف قدم آگے بڑھایا۔ جو راستہ مکہ شریف سے کوفہ میں آیا تھا اسی راستے سے ابن زیاد کوفہ کی سرزمین میں رات کے وقت داخل ہوا۔ جیسے گھوڑ سواروں کو لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے، اس لیے کہ کوئی اطلاع تو تھی نہیں کہ ابن رسول اللہ امام حسین شہزادے رسول آ گئے ہیں۔ سارے لوگ استقبال کے لیے دوڑ پڑے، لیکن مکمل اس کا جو گائیڈ تھا اور راستے کی نشاندہی کر رہا تھا وہ کوفہ کے دارالعمارت کی طرف قدم آگے بڑھاتا رہا۔ جب دارالعمارت گورنر ہاؤس کے قریب یہ گئے، جب اعلان ہوا کہ یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے نیا ابن زیاد آیا ہوا ہے تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور سارے لوگوں کا دل بیٹھ گیا، ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی کہ یہ تو بڑا ظالم و جابر ہے، یہ تو بڑا سخت انسان آ گیا ہے، اب کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوگا۔ یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر نے سیاسی تقاضے کی بنیاد پر اس کی دیکھ بھال کی اور خاطر و مدارات کے بعد جب بات چیت ہونے لگی سیاست کی اور ملکی اعتبار سے یزید کی آمریت کی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ سنیے میں نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو روکا لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں، مزید ان پر میں سختی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ امام حسین کے بھائی ہیں، علی کے شہزادے ہیں، میں ان کا لحاظ کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا اس طرح کا لحاظ کرنا ہے تو عہدے سے ہٹیے، لیجیے آپ کو معزولی نامہ دیا جاتا ہے، آپ کو نکال دیا گیا عہدے سے۔ نعمان بن بشیر نے کاغذ کو لیا، الحمدللہ پڑھا، دربار سے نکل گئے۔ نعمان بن بشیر بری ہو گئے، ابن زیاد بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے سویرے اس نے پورے کوفہ میں منادی کرا دی کہ خبردار کوئی بھی اب مسلم بن عقیل کے قریب نہ جانے پائے، یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر ابن زیاد بن کر میں آ گیا ہوں، اب کوئی بھی خبردار اگر گیا تو اس کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کیا جائے گا، اس کے مکان کو آگ لگا دی جائے گی، اس کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اس اعلان کا ہونا تھا کہ کوفہ کا نقشہ بدل گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں گئے تھے۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا کلیجہ دھک دھک ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کچھ جانثاروں نے سوچا اے علی کے بیٹے مسلم بن عقیل رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے اوپر رونا نہیں آ رہا ہے، تم کوفیوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں نے اپنے بھائی حسین بن علی کو خط لکھ دیا، میرے خط پر اعتبار کرتے ہوئے میرے بھائی چل پڑیں گے، مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا دھوکہ مکمل ہو گیا۔ امام علی مقام کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اپنی قیام گاہ پر چلے آئے۔ پھر منادی اعلان کر دیتا ہے کہ خبردار کوئی ان کے قریب نہ جائے، کوئی نہیں جاتا ہے۔ جب مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد سلام جب پھیرتے ہیں تو دیکھا کوئی پیچھے نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے سے نکل کر کے چلے آ رہے ہیں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، سارے لوگوں کے دروازے بند ہیں، ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا، آپ نے پوچھ لیا کہ ماں صاحب کے دروازے تو بند ہیں، تمہارا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا حکومت کا کام کرتا ہے، دیر میں آتا ہے، اس لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے جیسے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تب تک حضرت مسلم بن عقیل کا نام سن کر کے وہ بوڑھی عورت آپ کو پناہ دے دیتی ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم عبادت و ریاضت رات بھر کرتے رہتے ہیں۔ ادھر حکومت کے حالات بدل گئے، اپنے سارے آدمیوں کو لوگوں نے کھینچ لیا اور جب پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل فلاں کے گھر میں اس طرح سے ہیں تو سویرے اس گھر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ حکومت کے کارندے سپاہی آ کر کے تلواریں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر کو تلوار لے کر کے گھیرے ہوئے ہیں صرف مجھے مارنے کے لیے، تو اللہ کا شیر دل بندہ یوں ہی اپنی جان کسی کے حوالے نہیں کر دیتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار لے کر کے باہر نکلے، مقابلہ شروع ہوا، پیچھے سب ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے لگے، گورنر ہاؤس آپ نے گھروا لیا۔ مورخ بیان کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل سے جب پہلی جنگ کوفہ میں ہوئی ہے اور کوفیوں نے ساتھ دے دیا تھا
उस वक्त अगर चाहते तो मुस्लिम बिन अकील कूफे की दारुल इमारत का एक एक पत्थर उखड़वा कर फेंकवा देते और वही फौज की शान तक चली जाती, मगर मशीयत इलाही कुछ और है। हजरत इमाम मुस्लिम चले आए और आकर के ठहर गए। अब फिर उसके बाद दूसरा रुख बदलना शुरू कर दिया इब्ने ज़ियाद ने। बिकाऊ कल भी लोग थे दीन के नाम पर, बिकाऊ आज भी लोग हैं दीन के नाम पर। देख लिया था कि कूफा के लोगों को दौलत की जरूरत है, इसलिए इनके सरबराउदा लोगों को खरीदा जाए, इनके उन लोगों को खरीदा जाए जो अमामुन्नास में असर और रसूख रख रहे हैं। ये मिजाज यजीदियों ही से मिला है आज भी लोगों को कि अगर कौम को तबाह बर्बाद करना चाहते हो तो कौम के रहनुमाओं को खरीद लो, अगर कौम की इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहते हो तो कौम के रहनुमाओं का सौदा कर लो, कौम बर्बाद हो जाएगी। यजीदियों ने देखा, इब्ने ज़ियाद ने देखा कूफा के लोग बिकाऊ हैं, बड़े बड़े लोगों को खरीद लिया और सारे लोगों को कहा कि अपने मुताल्लिकीन और असर रखने वालों को मना कर दो, मुस्लिम बिन अकील का कोई साथ ना देगा। चुनांचे रोक दिया जाता है, हजरत मुस्लिम बिन अकील का कोई साथ नहीं दे रहा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील को फिर घेरा गया और घेरने के बाद बड़ी सख्ती आप पर की गई। मोहम्मद इब्ने अशास चंद सवारों को लेकर के आया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को घेरे में ले लेता है, तलवारें चलती हैं। हजरत इमाम मुस्लिम की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मदीना तैयबा की तरफ रुख करके सलाम करते हैं, ए नाना जान सलाम ले लो, मुस्लिम पर कौन सी मुसीबत आई है तो मैं जानता हूँ ए नाना जान, मगर मेरे भाई मेरे एतमाद पर, मेरे यकीन पर, मेरे खत पर मक्का से कूफा की तरफ चल पड़ेंगे, उनके साथ ये जालिम क्या सलूक करेंगे, ये हुकूमत और इख्तियार की लालच में किस तरह से दीन की आबरू के साथ खेल रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम ऐसी तलवार उल्टी चली है कि मोहम्मद बिन अशास भी पीछे हटता है और उसके बाद कहता है, अच्छा मुस्लिम बिन अकील तुम अपनी तलवार रख दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, यकीन मान लो हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें दारुल इमारत में ले चलेंगे गवर्नर हाउस में। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों से चूर चूर हो गए थे, घोड़े से नीचे आ गए, जमीन पर आना था, इन लोगों ने घेर लिया और घेरने के बाद अपने अंडर में कर लिया। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार नहीं दे रहे थे, मोहम्मद बिन अशास छीन रहा था तलवार बड़ी जबरदस्ती के साथ, उसने आपके हाथ से तलवार ली। आप कहते हैं ए इब्ने अशास तुमने पहला धोखा मुझे दिया, तुमने कहा था मुस्लिम बिन अकील तुम्हारी तलवार नहीं लूंगा और तुमने मेरी तलवार ले ली। कहा मुस्लिम बिन अकील तुम्हें हम ले चल रहे हैं गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद के सामने जब ले जाया गया तो दो तारीखें बताई जा रही हैं। एक तारीख तो ये बताई जा रही है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे में दाखिल होते होते ही हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया था। दूसरी तारीख बताई जा रही है कि इब्ने ज़ियाद के सामने पेशी हुई, जख्मों से चूर हैं, पेशानी पर तलवार लग गई है, खून बह रहा है, इमामा शरीफ खून से भीगा हुआ है, सर पर तलवार लग गई है और रीशे मुबारक से खून के कतरे गिर रहे हैं, पूरा जिस्म लहूलुहान है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद के सामने हुए, तब तक किसी ने कहा ए मुस्लिम बिन अकील तुमने गवर्नर को सलाम नहीं किया। हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं जालिम जालिम को क्या सलाम करेगा, जालिम वो है मेरी जान का दुश्मन है, मेरी आबरू का दुश्मन है, जालिम को मैं जालिम सलाम करूंगा। तब तक कहा चुप रहो, तुम हमें जालिम कहते हो। कहा हाँ तुम्हें मैं ही जालिम नहीं कहता हूँ, तुम्हें क़यामत तक दुनिया जालिम कहती रहेगी, तुम्हें मोमिनीन जालिम कहते रहेंगे, तुम्हें मुतक़द्दिमीन और मुसल्लिमीन जालिम कहते रहेंगे, तुम जालिम हो। इससे ज्यादा जुल्म और सितम का माहौल क्या होगा जो तूने मुझ पर किया है। मैं बुलाया गया था, मैं कूफा में खुद नहीं आया था, इन लोगों ने मुझे बुला करके इस तरह से धोखा दिया है, इन लोगों ने मुझे दावत दे करके इस तरह से मेरे ऊपर तेरी जानिब से जुल्म करवाया है। कूफियों क़यामत तक तुम माफ ना किए जाओगे। इब्ने ज़ियाद के सामने जब यह बयान दिया गया इब्ने ज़ियाद लरस जाता है। किसी जालिम ने कहा मुस्लिम बिन अकील अपने भाई हुसैन इब्ने अली को गाली दो। आप कहते हैं जालिम खबीस, कोई भाई अपने भाई को गाली देगा, वो शहजादे रसूल हैं। ये सारी बातें हो ही रही थी कि इब्ने ज़ियाद ने हजरत इमाम मुस्लिम को डांटा और जल्लादों कहा ले जाओ इसको किला की दीवार पर और इसकी गर्दन मार करके सर को नीचे फेंक दो। हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते ठहर जा, दो बातें पहले मेरी मान ले। एक बात तो यह है इब्ने अशास तू सामने आ जा, मैं तुझसे वादा लेना चाहता हूँ, मैं फला का 700 दिरहम कर्जा हूँ, उसको तू अदा कर देना और मेरे भाई हुसैन इब्ने अली को इत्तला पहुंचा देना कूफा ना आए और मेरी लाश को दफन करवा देना। इन तीनों बातों को तू अपने जिम्मा ले ले। इब्ने अशास ने लिया अपने जिम्मा। इमाम मुस्लिम को किले की दीवार पर ले जाया गया। इमाम हुसैन के नाम पर इस कूफा की राहों में यह पहला शहीद है जो कूफा के फसील की दीवार पर ले जाकर के इमाम हुसैन के नाम पर शहीद किया जा रहा है। हज़रत इमाम मुस्लिम ने मदीना की तरफ रुख किया और सलाम अर्ज किया नाना जान अपने इस बेटे के सलाम
اسلام کو قبول کر لو. اے بھائی جان، کوفیوں نے دھوکہ دے دیا ہے. اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، تلوار دشمن کی چلی، فضا میں بلند ہوئی، سر جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام مسلم کا شہید ہونا تھا کہ کوفہ کا نقشہ بدل گیا ہے، گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے. شریف رو پڑھتے ہیں، بوڑھوں کی آہیں نکل آتی ہیں. اے میرے مولا، ان لوگوں کی حکومت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. انہی لوگوں کی حکومت کے تعلق سے بعض صحابہ بھی رب کی پناہ مانگا کرتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے حکومت کے تعلق سے نبی کونین نے خبر دی تھی، اے پروردگار حفاظت فرما، کوفہ کی سرزمین پر نماز رسول پر ظلم ہو رہا ہے. اس طرح سے ستایا جا رہا ہے. مہمان بنا بلا کر کے اور مہمان بنا کر کے حضرت امام مسلم شہید ہوئے. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن اشعث نے 2 وعدہ پورا کیا تھا. ایک تو حضرت امام علی مقام کو خبر پہنچا دیا تھا، اور دوسرے 700 درہم قرضہ بھی ادا کروا دیا تھا. لیکن تیسری لاش یعنی جسم پاک کے دفن کے سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں کہ آپ کو فصیل کے پاس دفن کیا گیا یا میدان میں دفن کر دیا گیا یا کسی کے حوالے کر دیا گیا. مختلف روایتیں آئی ہیں. حضرت امام مسلم شہید ہو گئے. آپ کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد بیٹھا اپنے گورنر ہاؤس میں تو باتیں ہونے لگی. کسی نے کہہ دیا کہ گورنر مسلم کے ساتھ مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے. فوراً گورنر نے منادی کروا دی کہ ندا دے دو پورے کوفہ شہر میں کہ مسلم بن عقیل کے بچے جہاں ہوں وہ دارالامارت گورنر ہاؤس میں لا کر کے پیش کیے جائیں. اس خبر کا پھیلنا تھا کہ لوگ سہم گئے، ڈر گئے. حضرت امام مسلم کے دونوں بچے قاضی شریح کے گھر تھے. قاضی شریح میں طبیعت کے تھے. انہوں نے جب سنا کہ اس طرح سے بچوں کے تعلق سے اعلان ہوا ہے تو ان کا دل ہل گیا. دونوں بچے قاضی شریح کے گھر سو رہے ہیں. معاملہ کیا ہو گیا؟ بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہے. 8-7 سال کی عمر، 9 سال اور 7 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے ان بچوں کی. دونوں بچے سوئے ہوئے تھے کہ رات کی تاریکی میں قاضی شریح بچوں کے پاس پہنچے اور رونے لگے. زارو قطار آنسو بہنے لگے. بچے اٹھ پڑے، پوچھ پڑتے ہیں اے ہم کیا بات ہے چچا، کون سی مصیبت آئی ہے؟ انہوں نے دست شفقت بچوں کے سر پر پھیرا. بچوں نے کہا اس طرح سے سر پھیرنا تو ریت ہے یتیم ہو جانے کی، اس طرح سے ہاتھ کا پھیرنا تو پتا چل رہا ہے کہ باپ نہیں رہ گئے. اتنا کہنا تھا کہ قاضی شریح کی آنکھیں برسنے لگی. روتے ہوئے گمبھیر رودھی ہوئی آواز میں کہتے ہیں رسول اللہ کے شہزادے تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے باپ کے ساتھ کوفیوں نے دغا کیا، شہید کر دیا گیا. اتنا سننا تھا نازک پالے شہزادے، باپ کے دامن سے لپٹ لپٹ کر آنے والے شہزادے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر مارنے لگتے ہیں. میرے مولا میری ماں تو پہلے جدا ہو گئی مجھ سے، میرے باپ کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا. میرے مولا ہم نہیں جانتے تھے کہ راستے میں باپ کے ساتھ اس طرح مصیبت آئے گی، ورنہ صحیح کہہ رہے تھے موت مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ. اگر ہم مکہ چھوڑ کر کے نہ آئے ہوتے تو یہ مصیبت ہم کیوں دیکھتے؟ لیکن میرے باپ جب نہیں رہے تو ہم ہی رہ کر کے کیا کریں گے؟ دونوں بچے ہو رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگاؤ اگر کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوں تو آپ کا دل کیسا ہو جائے گا؟ لاکھ جائیدادیں ہوں مگر نگاہ پڑے گی تو آپ کو بولنا پڑے گا ہائے قسمت یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، نہ ان بچوں کی ماں ہے نہ ان بچوں کا کوئی باپ ہے. کس طرح سے آپ کا دل پسیجے گا؟ یہ مسافر ہیں، کوفہ کی سرزمین پر ہیں، خاندان چھوٹا ہوا ہے، اپنا شہر چھوٹا ہوا ہے، اپنے بھائی بہن چھوٹے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ دار چھوٹے ہوئے ہیں، باپ کا دامن چھوٹ گیا ہے. شہادت کی خبر مل رہی ہے. ان کے دل سے پوچھو ان پر کیا گزری ہوگی. رو رہے ہیں. قاضی شریح نے کہا میرے شہزادو رو نہیں، تمہاری بھی جان کے دشمن لالے پڑے ہوئے ہیں. ایسا کرو شہزادو کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مدینہ منورہ روانہ کر دو، چلے جاؤ اور تاکہ تمہاری جان بچ جائے، ورنہ میرے لیے بھی خیر نہیں ہے اور تمہاری بھی جان کے دشمن ہو گئے ہیں کوفی. وہ دونوں بچے خاموش رہتے ہیں. قاضی صاحب نے اپنے لڑکے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو ایسا کرو کہ سنو جو تجارتی قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے ان شہزادوں کو لے لو تم، اور جب چاند نکل آئے قافلہ کو دیکھو تو لے جا کر کے تم ملا دو اس قافلہ میں. یہ بچے چلے جائیں گے، قافلہ والوں سے بتا دو گے تو ان کا لحاظ بھی کریں گے. اگر میں ان کو لے کر کے جاتا ہوں کہیں حکومت کے آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا تو دقت ہو جائے گی، اور تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہیں چھوڑا لوں گا. قاضی شریح نے اپنے بچے کے حوالے کر دیا. دونوں شہزادے روتے ہوئے وہی کوفہ ہے جب آئے تھے کوفہ میں تو پاؤں دھو کر کے پیا جا رہا تھا، وہی کوفہ ہے آج نکل رہے ہیں. کس طرح سے اپنے باپ کی شہادت سن کر کے یہ دونوں بچے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، قدم اٹھ نہیں رہے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دور
ओर चलने के बाद काफिला दिखाई देता है। काजी शुरैह के बच्चे ने कहा, वो देखो शहजादों काफिला है, दौड़ करके मिल जाओ। रास्ता बता दिया, पीछे हो गए। वो दोनों शहजादे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काफिला नहीं मिल रहा है। आगे चल रहे हैं, काफिला निगाहों से गायब हो गया। आगे चल रहे हैं, जमीन तय नहीं हो रही है। दोनों बच्चे रात भर चलते रहे, इधर से उधर दौड़ते रहे। जब सूर्य का सफेदा फैला तो वही जमीन थी जो कल वाली है, वही जमीन थी जिस जमीन पर चले हैं। हाय किस्मत की लिखी हुई बात, वो दोनों शहजादे सहम जाते हैं। सूर्य का सफेदा है, प्यास की शिद्दत है, गर्मी पड़ रही थी। प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर थोड़ी देर आगे बढ़े थे, एक चश्मा दिखाई दे रहा था। उस पानी के चश्मा पर दोनों शहजादे पहुंच गए और पानी पिया। पानी पीने के बाद वुजू किया, नमाज अदा की, रो रहे हैं। रोते रोते एक शाह भाई ने दूसरे भाई से कहा, ऐसा करो कि छुप जाओ, अगर इस तरह का मामला हुआ तो बड़ा दिक्कत पेश आएगा। किसी ने हमें देख लिया। तुरंत वो दोनों शहजादे वहीं छुप जाते हैं और छुपने के बाद उनकी तस्वीर पानी की सतह पर दिखाई दे रही है। एक कनीज पानी भरने के लिए आई, उसने देखा कि पानी की सतह पर दो बच्चों की तस्वीर दिखाई दे रही है। जब निगाह उठा करके आगे देखा तो खो में देखती क्या है, दोनों शहजादे हैं। और इधर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादों के ताल्लुक से ऐलान हो गया कि तलाशो उनको, वो किसी तरफ निकल गए हैं, वो शहर से बाहर न जाने पाए। तलाशने वाले भी आ गए हैं। वो लौंडी पानी भरने के लिए आई थी, करीब जाती है। जाने के बाद पूछा, बेटो कौन हो? सच्चे से सच्ची बात बोल गए कि हम मुस्लिम बिन अकील के दोनों यतीम हैं। इतना सुनना था। वो लौंडी दौड़ी दौड़ी अपने मालिका के घर गई और जाकर के बताया। उसकी मालिका मुहिब्बे अहले बैत थी, खातून जन्नत का नाम हरदम लेती रहती थी। जब ये कौनैन के शहजादों से बड़ा प्यार था, वो औरत भागती दौड़ती आई और दोनों शहजादों को ले लिया। दोनों शहजादे चलने से तो सहम रहे थे, लेकिन औरत नहीं मान रही है। मेरी शहजादों चलो मेरे घर चलो। औरत चली जाती है और जब घर लेकर के दोनों शहजादों को पहुंचती है, नहलाती है, कपड़े बदल दिया, दूध पिला दिया, सर पर अपने हाथ को सुला रही है। शहजादों फातिमा के चमन के फूलो, घबराओ नहीं, इन जालिमों का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तुम अली के शहजादे हो, रसूलुल्लाह के नूर हो। बात प्यार दे रही है। दोनों शहजादों को औरत प्यार दे करके घर में सुला देती है। उसका शौहर हारिस नाम करके था। उस जालिम ने सुन लिया था कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम के दोनों शहजादे गायब हो गए हैं। जो लेकर के दोनों को आएगा इनाम इकराम पाएगा। इनाम की लालच में यह जालिम दिन भर सरगर्दा रहा, तलाशता रहा। जब शाम को घर आया तो पूछ लिया बीवी ने, कहाँ थे दिन भर? कहा तुम्हें नहीं पता हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ है कि मुस्लिम के दोनों शहजादे भाग गए हैं। अगर मिल जाए दोनों शहजादे तो बड़ा इनाम मिलेगा, जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम है? तब तक औरत का कलेजा सहम गया। औरत कांप गई। उसने समझाना शुरू किया, वो अली के लाल हैं, फातिमा के नूरे नजर हैं, रसूलुल्लाह के शहजादे हैं। ये लोग दुनिया बनाने के लिए रसूल के शहजादों के पीछे पड़े हुए हैं। तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। वो कहता है, नादान है तू, हमको समझाती है, जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा अगर मुस्लिम के शहजादे हमें मिल जाए तो। औरत डर रही है, खिला पिला करके शौहर को सुला देती है। जिस कमरे में दोनों शहजादे थे उस कमरे में ताला लगा दिया। रात की तारीकी बढ़ती चली गई। जब तीसरा पहर हुआ तो दोनों शहजादे उठ पड़े, एक दूसरे को जगाया और जगाने के बाद रोने लगे। रोते रोते दूसरे से दूसरा भाई कह रहा है, नाना जान अभी कह रहे थे मैंने देखा। अब्बा हुजूर सामने खड़े हैं। नाना जान पूछते हैं, मुस्लिम बिन अकील दोनों शहजादों को कहाँ छोड़ आए हो? अर्ज करते हैं, ए नाना जान, अभी अभी थोड़ी देर के बाद दोनों शहजादे आपसे मिल जाएंगे। आकाए करीम का चेहरा हमने देखा, मेरे सरकार की आंखों से आंसू बह रहे थे। छोटा भाई बोलता, मैंने भी ये ख्वाब देखा है। दोनों आपस में बातें करते हैं, अब शायद जिंदगी थोड़ी रह गई है, अब शायद हमें इस दुनिया से चला जाना है। रो रहे हैं। रोते रोते आवाज बुलंद हो जाती है। हारिस सो रहा था, उठ पड़ता है और अपनी बीवी को जगाता है। बता ये रोने की आवाज बच्चों की कैसी आ रही है? बीवी ने कहा, मोहल्ले के बच्चे रोते होंगे, सो जाएगी। कहा, नहीं ये तो ऐसा लगता है मेरे बगल के कमरे में बच्चे रो रहे हैं। उठा, उसने देखा ताला लगा हुआ है, तोड़ दिया ताला। दरवाजा खोला तो दोनों शहजादे मौजूद हैं। नूर सा चेहरा चमक रहा है, नूर की बारिश हो रही है। शहजादे देख करके सहम जाते हैं कि रात के तीसरे पहर में ये इफरीत कहां से आ गया। उसने कहा, तुम कौन हो? फिर ये बोल पड़े, हम मुस्लिम बिन अकील के दोनों यतीम हैं। इतना सुनना था। जालिम ने दोनों पर अपने दोनों हाथ को बढ़ाया और जुल्फों को पकड़ करके घसीटा और अपने पकड़ लिया। खबरदार, शहजादे रसूल है, हाथ न लगाना। कहा, नादान तू हमारे घर में इन बच्चों को रखे हुए है और मैं दिन भर
سرگردہ تھا، پریشان تھا. سویرے سویرے میں ان دونوں کا سر لے کر پیش کروں گا تو انعام کی بارش ہو جائے گی. عورت کہتی ہے نہیں نہیں، ان دونوں کے تعلق سے ایسی باتیں نہ سوچ، تیری عاقبت برباد ہو جائے گی. یہ مظلوم ہیں، یتیم ہیں، یہ فاطمہ کے نور نظر ہیں، نہیں نہیں ہونے نہیں دوں گی میں اپنے سامنے. وہ کسی طرح سے روکتی ہے. دونوں بچے سہمے ہوئے ہیں، دن کا اجالا پھیلتا ہے، ظالم نہیں مانتا ہے، دونوں بچوں کو نکالتا ہے. عورت قدم پکڑ رہی ہے، ٹھوکر دے دیتا ہے، تلوار سے مارتا ہے، زخمی ہو جاتی ہے. عورت کا سر پھٹ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ ظالم دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. پوچھ رہے ہیں دونوں بچے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کون سا جرم تمہارا کیا ہے؟ میرے باپ نے کون سی دشمنی کی ہے؟ تم لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا، مجھے بھی قتل کر رہے ہو. خدا کی قسم آج اگر ہمیں چھوڑ دو تو قیامت کے دن رسول اللہ اپنے نالا سے ہم تمہیں نجات کا پروانہ دلا دیں گے. ظالم ہل رہی ہے، آسمان کانپ رہا ہے، سورج کی شعاعیں طول ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی، مگر سورج کی کرنیں مدھم ہو رہی ہے. مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے؟ رب کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے فرشتوں دیکھ لو یہ میری مشیت ہے، یہ میرا امتحان ہے میرے بندوں کے لیے. اور میرے ساتھ وہ شاکر بندے ایسے ہی امتحان دیا کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہر فرات کے کنارے لے جا کر کے کھڑا کرتا ہے. نہر فرات لہریں لے رہا ہے. اس ظالم نے اپنی تلوار کو بلند کیا تو بھائی بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنے دونوں آنکھوں کو شہزادے بند کر لیتے ہیں. ظالم کی تلوار بلند ہوتی ہے، بڑا بھائی بول پاتا ہے پہلے میری گردن پر تلوار مار، میں اپنی آنکھ اپنے بھائی کو تاپتا ہوا نہ دیکھوں. دوسرے نے کہا ظالم مجھے مار دو، میں کیسے دیکھوں گا؟ یہ 7 اور 9 سال کے دونوں بچے شہید کیے جاتے ہیں. ظالم نے شہید کرنے کے بعد جسموں کو دریا میں ڈال دیا، سر کو اپنے ساتھ لے لیا اور لے کر کے دیوانے کتے کی طرح سے ہاتھ کانپتا گورنر ہاؤس میں پہنچا. کہا اے ابن زیاد، میں یہ یتیم کے بچوں کا سر لایا ہوں، دیکھو خدا کا انتقام کیسا ہوتا ہے، خدا کی قدرت کس طرح سے انتقام لیتی ہے. ابن زیاد بھڑک اٹھا، اس نے کہا حرام زادے، حرام خور مردود، میں نے تو یہ کہا تھا مسلم بن عقیل کے بچوں کو گرفتار کر کے لاؤ. اگر یزید امیر شام نے مجھ سے زندہ مانگی لا تو میں کیا کروں گا؟ حرام خور، تجھے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ حرام خور. نہیں دیکھو خدا کی قدرت کس طرح سے انتقام لے رہی ہے. یہ کانپ گیا. گورنر مجھے معاف کر دیا جائے. کہا ظالم تجھے معاف نہیں کیا جائے گا، ابھی میں بتاتا ہوں تجھے سزا کیسی دی جاتی ہے. اس ظالم کو لے جاؤ اور اس کے جسم کو گاڑ دو زمین پر اور اس کی گردن کاٹ دو اور خونخوار کتوں کو چھوڑ دو. اس طرح سے اس کو سزا دو حارث کی دنیا بنانے کے لیے مسلم کے یتیموں کو شہید کیا تھا. اس طرح سے خدا کا انتقام ہوتا ہے اور رب اپنے مظلوم بندے کی طرف سے ظالم کو یہ انتقام لے لیتا ہے. ظالم سے حارث گاڑ دیا جاتا ہے، اس میں سر پر دہی ڈال دیا جاتا ہے، خونخوار کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، نوچ نوچ کر کے اسے مار ڈالتے ہیں، تڑپ تڑپ کر کے مر رہا ہے. مسلم کے شہزادے تو جنت میں گئے، یہ ساری ظلم کی بنیاد پر جہنم کا راستہ لے لیتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ نہر فرات کا پانی امام حسین نے کیوں نہیں پیا اور نہیں ملا، میں عرض کرتا ہوں وہ پیتے کیسے؟ ان میں ان کے شہزادوں کا خون تیر رہا تھا، مسلم کے شہزادوں کا جسم نہر فرات میں تیر رہا ہے. آل رسول کے حلق کے نیچے وہ پانی کر مسلم کے یتیموں نے، یتیم کو بلندی دے دی حضرت مسلم کے یتیموں نے، یتیموں کو وقار دے دیا حضرت مسلم کے یتیموں نے، حضرت مسلم کے دونوں یتیموں نے یہ ذہن و فکر دے دیا کہ اگر اسلام کی آبرو کے خاطر یتیمیت کی ماحول میں جان تمہیں دینا پڑے تو مسلم کی یتیموں کو یاد رکھ لینا. ہم کو بننا ہے انسان رہے منزل دوستوں، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.